بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج آپ لوگوں کے سامنے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت بیان کرنے جا رہا ہوں جو میرے اور آپ کے پیارے نبی نے اس وقت امت کے لیے ارشاد فرمائی جس وقت آپ علیہ السلام زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جس بیماری میں اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، آپ علیہ السلام اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتے اور ہٹاتے اور ارشاد فرماتے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اے اللہ تو لعنت کر ان یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، یحذر ما صنعوا، دراصل اللہ کے پیغمبر اس بات کو بیان کر کے امت کو اس قبر پرستی کے شرک سے خبردار کرنا چاہتے تھے کہ کہیں میری یہ امت قبر پرستی کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا تو آپ کی قبر بھی کھلے میدان میں صحابہ کرام کے ساتھ قبرستان میں ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ جل وعلا نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اسی طرح دوستو، صحیح بخاری ہی کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی دوسری حدیث، وہ فرماتی ہیں کہ سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن نے حبشہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کی۔ وہاں انہوں نے عیسائیوں کا ایک گرجا گھر دیکھا جس کے اندر کچھ قبریں تھیں اور کچھ تصاویر تھیں۔ اس بات کا تذکرہ انہوں نے واپسی پر اللہ کے رسول کے سامنے کیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا یہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور اس کی تصاویر لٹکا لیتے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، اس طرح کے لوگ جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں اور بزرگوں کی تصاویر کو تبرک کے طور پر اپنی گھروں میں اپنی دکانوں میں لٹکاتی ہیں، یہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب المساجد میں جناب جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی وفات سے 5 روز پہلے ہمیں کچھ باتوں کی وصیت کی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، تم سے جو لوگ پہلے گزرے ہیں وہ لوگ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ فلا تتخذوا قبور مساجدا انی انہاکم عن ذلک، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں ایسا کرنے سے منع کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ وہ فرموزات ہیں جو احادیث کے اندر موجود ہیں پیارے پیغمبر کے۔ کیوں امت کو یہ حدیث نہیں بتلائی جاتی؟ کیوں امت کو یہ حدیثیں نہیں سنائی جاتی جس میں اللہ کے رسول نے ایسا کرنے والوں پر لعنت کی ہے؟ یاد رکھیں، کوئی شخص کسی درگاہ پر جائے، کسی مزار پر جائے، کسی قبر پر جائے، کسی آستانے پر جائے، کسی گھوڑے کے سامنے جائے، درخت کے سامنے جائے، کسی کے سامنے جا کر وہ سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کے اندر وہی فعل ہے جس فعل کی وجہ سے یہود و نصارہ پر اللہ کے رسول نے لعنت کی۔ اس لیے اے امت کے لوگوں، اس قبر پرستی کے شرک سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو، مسجدوں میں آؤ، اللہ کو آ کر مسجد میں پکارو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بندہ مسلمان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، درگاہوں پر جا کر، مزاروں پر جا کر مردوں کے وسیلے سے اللہ کو پکارنا، یہ وہی شرک ہے، یہ وہی شرک ہے جس میں کفار قریش مبتلا تھے۔ اگر میری بات کا یقین نہیں آتا، سورہ یونس آیت نمبر 18 اور سورہ زمر آیت نمبر
3 کی تلاوت کر لیں، آپ کے سامنے حقائق کھل کر آ جائیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ فقط بتوں کو پوجتے تھے، وہ صالحین کے تصور میں بت پوجتے تھے، اور وہ لوگ قبروں کے بھی پجاری تھے، جیسا کہ احادیث اس چیز پر دلالت کر رہی ہیں، اور کوئی ان سے انکار نہیں کر سکتا۔